بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قادر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے، اور جو معروف عام عرس ہے وہ محرم الحرام کے ایام میں ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محرم الحرام میں شہدائے کربلا کا عرس حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی اور آپ کے خانوادے کی روایت ہے جو منایا جاتا ہے، جبکہ جو آپ کا اپنا عرس ہے وہ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے، چونکہ آپ کا تعلق سلسلہ عالیہ قادریہ سے ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبع ولایت مانا جاتا ہے، اور آپ سے جو سلسلہ ہے وہ براہ راست سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو اس لیے سلسلہ قادریہ کے شیوخ و صوفیاء میں اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کی جاتی ہے، تو اس محبت کا یہ اظہار ہے کہ ان دنوں میں اہل بیت کے ایام منائے جاتے ہیں محرم الحرام میں، اس کے باوجود کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنی روایت ہے وہ بہت ہی الحمدللہ ایک واضح روایت ہے، حنفی فی المذہب اور ماتریدی فی العقیدہ اور طریقت میں سلسلہ عالیہ قادریہ میں۔ تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے زمانے سے یہ روایت اہل بیت کے ساتھ محبت کی قائم ہے، جیسا کہ آپ کا معروف کلام بھی ہے اس کے اوپر کہ آپ فرماتے ہیں کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو عالم آہا کوئی اگے حسین دے مردے ہو، جے کر مندے بیعت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو، جے کچھ ملاحظہ سروردہ کر دے خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو، پر صادق دین تنہا دے یا حضرت باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو۔ اسی طرح حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے جو طریقہ تربیت ہے اس میں صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین مہدیین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہت محبت عقیدت سکھائی جاتی ہے، اور ان سے اکتساب فیض کے طریقے سکھائے جاتے ہیں اس میں، اور حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں بھی جا بجا صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ خاص طور پہ آپ کا جو دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ معروف بیت ہے، پہلا بیت تو وہ ہے جو مطلع ہے آپ کے ابیات کا، الف اللہ چمبیدی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں۔ اس کے بعد وہ بیت جو چہار دانگ عالم میں معروف ہے وہ آپ کا بیت ہے، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہوں، اور یہ جہاں اختتام پذیر ہوتا ہے وہاں پہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔
اس میں بھی ہمارے شیوخ یہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پہ صحابہ کرام کی توصیف اور تعریف بیان کی گئی ہے۔ ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا ہے کہ جنہ مجلس نال نبی دے باہو سوئی صاحب ناز نوازاں ہوں۔ تو یہاں بھی آپ نے ان کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک نصیب ہوئی، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنا نصیب ہوا، اور آپ کے قرب میں آ کے حالت ایمان میں ان کو رتبہ صحابیت نصیب ہوا۔ آپ کا جو زمانہ ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ زمانہ ہندوستان میں مغل سلطنت کے عروج کا زمانہ ہے، یعنی 1629 میں آپ کی ولادت ہوئی 1629 میں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس وقت خرم شاہ جہان کو 2 سال ہوئے تھے تخت نشین ہوئے، کیونکہ 1627 میں نور الدین محمد جہانگیر جو جلال الدین اکبر کا بیٹا تھا، اس کی موت ہوئی اور شاہ جہان تخت نشین ہوا۔ تو شاہ جہان کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 1627 سے لے کے 1658 تک ہے۔ پھر 1658 کے اندر اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ تخت نشین ہوا، ہندوستان کے تخت کے اوپر بیٹھا، اور 1629 سے 1658 کو اگر آپ دیکھیں تو جس وقت اورنگزیب تخت نشین ہوا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے عنفوان شباب میں تھے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 29 برس بنتی ہے، یعنی 29 ایئرز۔ اور جس وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوتا ہے، یہ تقریباً 1691 کا زمانہ بنتا ہے۔ اس وقت بھی اورنگزیب عالمگیر ہی حکمران تھا ہندوستان میں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد یعنی 1702 عیسوی کے اندر اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا۔ تو اس سے تقریباً 11 برس پہلے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ اور اگر آپ قمری اعتبار سے دیکھیں، اسلامی کیلنڈر کے مطابق، لیونر کیلنڈر کے مطابق، تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 برس بنتی ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، کہ آپ کی جو ولادت ہے لیونر کیلنڈر کے مطابق، قمری یعنی اسلامی کیلنڈر کے مطابق، وہ 1039 بنتا ہے، یعنی 1039، اور آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ 1102 بنتا ہے، یعنی 1102 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والدین تھے، ان کا تعلق بنیادی طور پہ انگا سے تھا، اور انگا جو ہے یہ وادی سون سکیسر موجودہ ڈسٹرکٹ خوشاب کے اندر آتا ہے۔ وہاں سے آپ کے والد گرامی ہجرت کر کے شورکوٹ کے اندر آ کر آباد ہوئے، جو موجودہ ڈسٹرکٹ جھنگ میں آتا ہے پنجاب پاکستان میں۔ یہاں پہ آ کے آپ کے والد گرامی آباد ہوئے، اور یہیں پہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تشریف لائیں، اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ شورکوٹ میں ہوئی، جس کے قریب سے دریائے جہلم اور چناب اکٹھے ہو کے گزر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی جو ولادت ہے وہ شورکوٹ کے مقام پہ ہوتی ہے، اور آپ نے شورکوٹ کو بہت پسند فرمایا۔ شورکوٹ پہ بھی آپ نے اپنے کلام کے اندر ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ شور شہر تے رحمت وسے جتھے باہو جالے ہو۔ تو آپ نے شورکوٹ کی بھی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ آپ نے وادی سون سکیسر کا جو قریبی مقام ہے جہاں پہ آپ کی چلہ گاہ بھی ہے، کلر کہار کے مقام پہ، اس کو بھی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ کلر کہار بھی چھڑیا باہو عشق مہارا چاہیاں ہو۔ تو اس طرح جس جس علاقے سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی محبت رہی، آپ نے اس علاقے کی اپنے کلام میں تعریف فرمائی ہے۔ اور جو کلر کہار ہے، اس مقام پہ اب تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مقام پہ سیدنا غوث العظم
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادگان کے مزارات نہیں ہیں، بلکہ یہ مزارات دراصل حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ کے اور ایک موکل کی قبر ہے، جس کو دربار آہو باہو اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بالکل نیچے اگر آپ دیکھیں تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی چلہ گاہ جو ہے وہاں پہ وہ موجود ہے۔ تو یہ ایک کریکشن اس تاریخی بات میں نے عرض کرنا ضروری سمجھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء میں سے ہیں جن کو آپ تصوف کی روایت میں مادرزاد ولی اللہ کہتے ہیں، یعنی جو پیدائشی طور پہ اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء کرام میں سے تھے، یعنی آپ کے بارے میں یہ معروف ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کی ولایت کے بارے میں، آپ کی ولادت سے قبل آپ کی ولایت کے بارے میں آپ کے والدین کو آگاہ کر دیا گیا۔ پھر آپ کی جب ولادت ہوئی تو ابھی آپ بالکل بچپنے میں تھے، بالکل اوائل عمری کے اندر تھے، جس کو کہا جاتا ہے کہ بچہ اپنی شیر خارگی کی عمر کے اندر ہوتا ہے۔ اس عمر میں بھی آپ کے وجود اقدس سے کرامات کا بکثرت ظہور ہوا، اور لوگوں کے اندر اس وقت سے آپ کی ذات گرامی جو ہے وہ ایک ولی کامل کے طور پہ، ایک شیخ کامل کے طور پہ آپ شہرت رکھتے ہیں۔ تو میں دو واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ خواب میں بتایا گیا کہ آپ کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا، اور اس کے وجود سے معرفت و حکمت کے چشمے پھوٹیں گے، اور ہزاروں لوگ اس کے فیض سے فیض یاب ہوں گے۔ تو جس وقت وہ پیدا ہوں، آپ نے اللہ کے اسم جلالت کے وسیلے سے اس کے اوپر اپنی توجہ کرنی ہے۔ تو جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو یہ بشارت ہوئی تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، تو انہوں نے اللہ کے اسم جلالت کی برکت سے اس بیٹے کے اوپر نگاہ فرمائی، وہ بیٹا جاں بر نہ ہو سکے اور وہ وہیں پہ وصال فرما گئے۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر ان کے اوپر آپ کی والدہ ماجدہ نے اسی طرح اللہ کے اسم جلالت کی برکت سے توجہ فرمائی، وہ بھی انتقال فرما گئے۔ تو پھر جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ تیسرے فرزند تھے، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کے اوپر اللہ کے اسم جلالت کی برکت سے توجہ فرمائی، تو اس توجہ کے جواب میں آپ اپنی والدہ کی آغوش میں مسکرانے لگ گئے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ فرزند ہے جس کے بارے میں مجھے بشارت عطا کی گئی ہے، اور آپ کی والدہ کو عالم خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو آپ کا بیٹا پیدا ہوگا آپ نے اس کا نام باہو رکھنا ہے۔ باہو کا جو نام ہے یہ دو حصوں میں منقسم ہے، دو حصوں میں تقسیم ہے۔ با فارسی میں ساتھ کو کہتے ہیں، یعنی جڑا ہوا یا متصل، یا ہر وقت اس کے ساتھ، اس کے قریب۔ اور ہو جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس ضمیر کا اشارہ جاتا ہے، یعنی ہوا ضمیر ویسے واحد غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کو بارہا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو جو ہو ضمیر ہے یہ اللہ پاک کی ذات کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ تو حضرت سلطان باہو کے اسم کا جو میننگ بنتا ہے وہ بنتا ہے مع اللہ، یعنی ہر وقت اللہ کے ساتھ، کہ جو ایک لمحہ بھی اس کے قرب سے دور نہیں ہے، جو ایک لمحہ بھی اللہ کے وصال سے محروم نہیں ہے، اللہ کی محبت سے محروم نہیں ہے۔ یہ آپ کا وہ اسم گرامی ہے جو آپ کی والدہ کو عالم خواب میں بتایا گیا تھا کہ آپ نے اپنے پیدا ہونے والے فرزند کا نام باہو رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بعد بھی آپ کی کرامات بکثرت معروف ہوئیں، جن میں ایک آپ کی کرامت یہ تھی کہ آپ کو جب آپ کی والدہ کے اور آپ کے والد گرامی کے خدام لے کے شور کوٹ میں باہر نکلتے تھے
تو جتنے بھی لوگ جن کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑتی، آپ کے چہرے میں جلال اتنا تھا، جمال اتنا تھا، نور اتنا تھا، حسن اتنا تھا کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کے ان کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ شروع ہو جاتا، وہ چاہے کفار بھی ہوتے ان کی زبان سے کلمہ نکل جاتا۔ تو یہ بات جو تھی پورے علاقے میں معروف ہو گئی کہ آپ کے جو والد تھے وہ شاہ جہان کے عہد کے قلعہ دار تھے، شورکوٹ کے۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو قلعہ دار صاحب کے بیٹے ہیں ان کے چہرے کو جو بھی دیکھتا ہے اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو غیر مسلم تھے وہ ایک وفد بنا کے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بہت لوگ ہیں جو اپنا دھرم نہیں بدلنا چاہتے، لیکن آپ کے بیٹے کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کا زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جیسے انبیاء پہ بھی الزام لگاتے تھے کہ انبیاء جادو کرتے ہیں، یہ اس طرح کا، تو انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے بھی اسی طرح کی بات کی، جس سے تاثر یہ جاتا تھا کہ بھائی آپ جب اپنے بیٹے کو نکالنے لگیں تو پہلے آپ اعلان کروا دیا کریں۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے خوش دلی سے ان کی اس بات کو قبول فرمایا، اور وہ جب بھی پھر آپ کو باہر نکالا جاتا تھا تو شہر میں منادی کروائی جاتی تھی کہ قلعہ دار صاحب کے بیٹے باہو کو باہر لایا جا رہا ہے، تو جو لوگ دور ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا راستہ بے شک بدل سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایک حکیم تھے جن کا تعلق سکھ دھرم سے تھا، تو بڑے قابل حکیم تھے۔ ان کے پاس ایک دن قلعے سے قلعہ دار کی حویلی سے خادم آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ قلعہ دار صاحب کے بیٹا بیمار ہے تو آپ آ کے ان کا معائنہ کیجئے۔ تو قلعہ دار صاحب کے بیٹے کی جیسے اس نے بات سنی حکیم صاحب نے، تو حکیم صاحب نے کہا اچھا وہی بیٹا جس کو دیکھ کے لوگ دھرم بدل لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہی۔ اس نے کہا بھائی جاؤ اس کا کرتا لے کے آؤ، میں کرتا سونگ کے بتا دوں گا کہ اس کو کیا بیماری ہے اور اس کے موافق میں آپ کو علاج اور دوا دے دوں گا۔ تو وہ لوگ چلے گئے، انہوں نے جا کے مائی صاحبہ سے عرض کی کہ اس طرح حکیم صاحب بولے کہ جی آپ مجھے کرتا لا کے سنگوا دیجئے تو میں اس کے مطابق دوا دے دوں گا۔ تو مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائیں، اور جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کرتا پہنا ہوا تھا انہوں نے وہ کرتا جسد سے اتار کے دے دیا کہ جا کے حکیم صاحب کو دے دو۔ اب وہ کرتا جیسے حکیم صاحب کے پاس پہنچا، حکیم صاحب نے سونگنے کے لیے، تشخیص کے لیے کہ بچے کو مرض کیا ہے، وہ کرتا جیسے سونگا، کرتا سونگتے ہی حکیم کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ میں ایک مزے کی بات آپ کو عرض کروں کہ ہمارے شیخ کے سامنے ایک آدمی تھے، بہت مقتہائے نظر ہیں، لوگ ہیں ایسے جو کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں اور کرامات اولیاء پہ اعتراض باندھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی ان کی فکر ہے جس کو صوفیاء کملمی کہتے ہیں۔ تو ایک شخص نے اسی طرح کی، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اعتراض کیا، تو شیخ نے اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میاں معترض کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے جی پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے دونوں اعتراضات کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے۔ کیا قرآن نہیں بیان کرتا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے چہرے انور کو یہ جمال عطا کیا تھا کہ دیکھنے والی جو تھیں خواتین وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں اور انہیں احساس تک نہ ہوا، اور پھر یوسف علیہ السلام کا جبہ، آپ کا کرتا جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگایا گیا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جس کے چہرے کو چاہے جیسا جمال عطا کر دے، جس کے کرتے کو چاہے جیسی برکت عطا فرما دے۔ تو یہ قدرت الہی ہے، یہ عطاء الہی ہے، یہ رحمت الہی ہے، یہ اس کے اسم جلالت کی برکت ہے جس کے ذریعے اشیاء کی حیت، اشیاء کی تاثیر عام چیزوں سے بدل جاتی ہے، عام اشیاء سے مختلف ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات یہ جان لینا ضروری ہے کہ گو کہ آپ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے
سلسلہ مبارک میں نسبت رکھتے ہیں، الشیخ عبدالرحمن الگیلانی دہلی کے اندر جن کا مزار مبارک ہے، ان سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری بیعت ثابت ہے۔ جو سلسلہ فیضان ہے وہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا بچپن سے ہی قائم ہے، اور غالباً اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، کیونکہ اس وقت اس سارے علاقے کے اندر جو یہ شیوخ تشریف لائے تھے سینٹرل ایشیا سے، یہ زیادہ تر طریقت قادریہ کے اندر اپنی اذواق اور اپنے اشواق رکھتے تھے اور اپنی طریق تربیت رکھتے تھے۔ تو جو آوان قبیلہ تھا، جو خاص طور پہ وادی سون سکیسر میں وادی جہلم بھی اس کے ساتھ پڑتی تھی، دھن، کہون، ونہار، یہ جتنا علاقہ ہے اس کے اندر یہ لوگ رہتے تھے بکثرت، اور عموماً ان کی جو نسبت ہوتی تھی یا ان کا جو فیض ہوتا تھا وہ فیض قادریہ ہوتا تھا سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے۔ اب یہ اس وقت کا میں ایک واقعہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں جب ابھی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ظاہراً تلاش مرشد میں نہیں نکلے۔ تلاش مرشد میں جو آپ کا 30 سال کا سفر ہے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ شیخ الاسلام والمسلمین غوث العالمین حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پہ آپ گئے ملتان میں۔ شورکوٹ ملتان بالکل قریب قریب تھے۔ آج بھی جو اگر آپ دریا کی طرف سے جائیں تو ایک دن کی مسافت نہیں بنتی، پیدل آپ پہنچ جاتے ہیں، اور گاڑی پہ تو 40-45 منٹ کا سفر ہے شورکوٹ سے ملتان کا۔ تو آپ اکثر اولیاء کاملین کی مزارات پہ جاتے تھے اور وہاں جا کے آپ کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھتے تھے جس کو صوفیاء کی زبان میں دعوت قبور کہتے ہیں، دعوت اہل قبور۔ آپ جب پہنچے حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ، آپ نے وہاں پہ دعوت قبور پڑھی، جو اہل قبور کے ساتھ ملاقات کے لیے یا ان سے اکتساب فیض کے لیے یا ان کے جو مشاہدات ہیں یا ان کے جو احوال ہیں ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ نے جب دعوت پڑھی تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ جوش میں آ کے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ جوان کون ہے جو اس طرح مجھ پہ علم دعوت پڑھ رہا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی جوش میں آئے تو ان کو عالم حال کے اندر سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہاؤالدین باہو ہمارا فرزند ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب ابھی آپ نے ظاہری بیعت بھی اختیار نہیں کی، ظاہری طور پہ آپ ابھی تلاش مرشد کا سفر شروع بھی نہیں کیا آپ نے۔ اس وقت حضرت غوث الاعظم غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو فرماتے ہیں کہ بہاؤالدین باہو ہمارا فرزند ہے، یہ جو طلب کرے اسے عطا کرو اور اس کا خیال رکھو، اس کی مہمان نوازی کرو۔ تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اتنا بڑا فرمان سنا بارگاہ غوثیت مآب سے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ بیٹا مانگو، ہم سے کیا مانگتے ہو؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً عرض کی کہ شیخ ہمارا تو یہ شغل ہے کہ ہم کاملین کی قبور پہ جاتے ہیں اور ان کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، مجھے چاہیے تو کچھ نہیں، میں تو صرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا۔ تو حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے فرمایا کہ جتنا بڑا حکمان پہنچا ہے ہم اب آپ کو بغیر کچھ عطا کیے جانے نہ دیں گے۔ تو آپ نے عرض کی حضرت پھر اگر کچھ عطا کرتے ہیں تو اپنے شہر کا کوئی پاکیزہ بازو عطا کر دیجئے۔ تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصرف سے جو شہر ملتان کی سب سے خوبرو اور پاک باز ایک خاتون تھیں، جو ایک ہندو ساہوکار کی بیٹی تھیں، ان کے دل پہ ایسی تاثیر وارد کی کہ وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئیں اور ان کے دل کے اندر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، اور وہ چل کے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے آئیں کہ مجھے بھیجنے والے نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو وہ چوتھی زوجہ تھیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی،
جو ملتان کے ایک ساہوکار کی بیٹی تھی اور مسلمان ہوئی اور آپ کے عقد میں آئیں۔ اس کے بعد پھر آپ جب اپنی والدہ کے پاس پہنچے تو والدہ نے حکم فرمایا کہ باہو اب تمہاری تربیت مکمل ہو چکی ہے، مرشد کامل تلاش کرو۔ آپ نے عرض کی کہ میری مرشد تو آپ ہیں، میں نے تو فیض آپ سے پایا، تربیت آپ سے پائی، طریق آپ سے سیکھا، مجھے مرشد کی کیا ضرورت ہے، میری مرشد آپ ہیں۔ تو والدہ نے فرمایا کہ باہو ظاہری بیعت ضروری ہے، اور بڑی بڑی پاک باز اولیاء ولیہ گزری ہیں، لیکن کسی ولیہ کو دست بیعت کی اجازت نہیں ہوئی، اس لیے آپ کسی مرد مرشد کو تلاش کیجئے۔ تو پھر آپ مرد مرشد کی تلاش میں نکلے، اور آپ فرماتے ہیں میں نے 30 سال مرشد کی تلاش کی، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ مبارک کی حاضری نصیب ہوئی۔ آقا پاک علیہ السلام نے مجھے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری رہنمائی سیدنا شیخ عبد الرحمن الگیلانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی، اور وہاں آپ نے ظاہری بیعت جو تھی وہ اختیار فرمائی، اور آپ کی زندگی مبارک کبھی جو ایک ایک لمحہ ہے وہ اسی حال کی اور انہی تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ نے اپنے ان احوال کے اوپر 140 کتب تصنیف فرمائی ہیں، جن میں تقریباً تمام کتب زبان فارسی کے اندر ہیں۔ ایک کتاب آپ کی مادری زبان کے اندر ہے، جو سرائکی، پٹوہاری، پنجابی، ان تمام لہجوں کا مکسچر ہے، جس کو اس زمانے میں لاندی زبان کہتے تھے، یعنی جہاں پہ پٹواری، سرائکی، پنجابی یہ سب زبانیں آ کے جمع ہوتی ہیں، اس کو لاندی کہتے تھے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایکسنٹ ہے ابیات کے اندر، بنیادی طور پہ نہ وہ پنجابی ہے نہ وہ سرائکی ہے۔ اب یہ چونکہ علاقوں کی محبت ہے نا، تو پنجاب والے کہتے ہیں بھائی وہ پنجابی میں ہے، تو سرائکی والے کہتے ہیں کہ وہ سرائکی میں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ایکسنٹ اور ایکسپریشن میں یہ تمام لہجے پائے جاتے ہیں، اس لیے جو آپ کا کلام ہے بنیادی طور پہ وہ لاندی لہجے میں ہے۔ یعنی میں اکثر سنتا ہوں، مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اقبال باہو صاحب، آپ اقبال باہو صاحب کی زبان سے سنیں تو آپ کو لگے گا کہ حضرت سلطان باہو کا کلام پنجابی ہے، لیکن وہی کلام آپ اگر پٹھان خان کی زبان سے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سلطان باہو کا کلام تو سرائکی کے اندر ہے۔ تو یہ پڑھنے والے کے تلفظ کے اوپر بھی منحصر ہے، لیکن اوریجنلی جو آپ کا کلام ہے وہ لاندی لہجہ کہلاتا ہے۔ اب تو یہ لہجہ جو ہے وہ بولا تو کہیں جاتا ہوگا، لیکن عرف عام میں یہ زبانوں کی دوڑ میں ناپید ہے۔ آپ کی تعلیمات کا جو مرکز و محور ہے وہ تصور اسم اعظم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی طالب، کوئی مرشد کسی عظیم سے عظیم مرتبے پہ جانا چاہتا ہے، اس کو ان مراتب تک پہنچانے کا جو راستہ ہے وہ تصور اسم اللہ ذات ہے، اور اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ اپنی تعلیمات میں زور و شور سے طالبان مولا کی توجہ اور رغبت اس طرف آپ نے دلائی ہے کہ تصور اسم اعظم کو اختیار کیا جائے۔ مثلاً آپ کے کلام میں بھی بے شمار مقامات پہ آپ نے اسی چیز کے اوپر ارشاد فرمایا ہے، جیسے آپ کے ابیات کا آخری بیت ہے، یار یگانہ ملسی تینوں جس سردی بازی لاویں ہو، اسم اللہ وچ ہو مستانہ ہو صدا علائیں ہو، نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگاویں ہو، ذاتی نال جد ذاتی رلیاں یا حضرت باہو تد باہو نام صدائیں ہو۔ یعنی آپ تصور اسم اعظم کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کی رفاقت ضروری ہے۔ مرشد کامل کی رفاقت اور مرشد کامل کی توجہ کے بغیر بہت سے مقامات ہیں جو نصیب نہیں ہوتے، جس کے لیے آپ نے طالبان مولا کو کہا ہے کہ وہ مرشد کامل کو تلاش کریں، اور ایسا مرشد جو ان کے پیمانہ طلب کو لبریز کر دے۔ آپ خود اپنے مرشد سے اسی طرح عشق فرماتے ہیں، جیسے آپ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ بغداد شہر دی کیا ہے نشانی، اچیاں لمیاں چیراں ہو، تن من میرا پرزے پرزے جوں درزی دیاں لیراں ہو، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو، کرساں میراں میراں ہو۔ لیکن آج کی اس 21 سینچری میں لوگوں کا معیار بدل گیا، طبیعتیں بدل گئیں، مادیت غالب آ گئی۔ اب اللہ کی یہ سچی طلب، فنا اور بقا کے راستے پہ اس قدر لگن سے چلنا اور اپنے آپ کو اس راہ کے لیے وقف کر دینا، یہ ایک مادہ پرست تعلیمی نظام سے گزرا ہوا آدمی شاید اس کو سمجھنے میں دقت محسوس کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فیض کے چشمے آج بھی جاری و ساری ہیں، طلب اس کے لیے شرط ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے پاس، خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حافظ قرآن تھے، فقیہ تھے۔ حضرت سلطان باہو کی اپنی تعلیمات میں بھی جا بجا قرآن مجید کی آیات اس قدر ہیں کہ آدمی ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ ایک آدمی قرآن کریم سے اس قدر استدلال کرتا ہے اپنی تعلیمات کے اندر، اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دلیل جو قرآن مجید سے موافقت نہیں رکھتی وہ ابلیسی دلیل ہے، وہ زندقہ ہے اور وہ گمراہی ہے، اس لیے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالو۔ تو میں اختتامی پیغام یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب، آخری کلام محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیں سکھا دیا۔ ہر علم اور ہر علم کا دروازہ وہ کلید قرآن سے کھلتا ہے۔ تو آج اگر ہم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے فیض پانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیں ہمارے شیخ نے اس جانب متوجہ کیا ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب متوجہ کیا ہے کہ تمام علوم تمہیں قرآن مجید سے نصیب ہوتے ہیں، اور دل کے بند دروازے قرآن مجید سے کھلتے ہیں۔ اور آج تک ان صوفیاء کرام کے مزارات سے جو فیض کے چشمے جاری و ساری ہیں، اور یہاں آنے والے لوگوں کو آج بھی جو باطنی روحانی آنکھ بینائی نور روشنی نصیب ہوتی ہے، یہ قرآن کریم کی برکات سے ہے۔ میرے ذہن میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسے عالم جو بظاہر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی وہ ایک دوسری فکر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن محبت اور عقیدت رکھتے تھے، تو وہ بہت عرصہ تک قرآن مجید کے کئی مسائل تھے جو ان کے حل نہیں ہوتے تھے، تو وہ پھرتے رہے، کئی اساتذہ کے پاس گئے، کئی لوگوں سے انہوں نے ان کے اوپر دریافت کیا، لیکن ان کے وہ عقدے نہیں کھلے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مصرع پڑھا کہ نام فقیر تنہادہ باہو قبر جنہادی جیوے ہو، تو کہتے ہیں میں یہ مصرع پڑھ کے حسن ارادہ کے ساتھ قبر پہ آ گیا، میں نے آ کے فاتحہ پڑھی اور میں نے دل میں کہا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ نام فقیر تنہادہ باہو قبر جنہادی جیوے ہو، مجھے دنیا کا تو کچھ نہیں چاہیے، یہ قرآن کے کچھ عقدے ہیں جو میرے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ کی قبر انور زندہ ہے تو میرے یہ عقدے حل کر دیجئے۔ تو وہ رات کو انہوں نے قیام کیا دربار عالیہ پہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قرآن مجید تحفے میں دیا، اور کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو عجیب عالم تھا کہ میرے تمام عقدے حل ہو چکے تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ میرے تمام سوالوں کے جواب کسی نے دے دیے ہیں۔ تو یہ تو صوفیاء کاملین کی درگاہیں اور ان کے مزارات آج بھی سرچشمہ فیض ہیں، جو حسن نیت سے حسن ارادہ سے آتا ہے، ان کا دامن کبھی خالی نہیں جاتا، اور لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے اگر ان سے مانگا جائے، وہ تو دنیا مانگنے والوں پہ دنیا کی قلت نہیں رکھتے، اور جو اللہ کا سوالی آ جائے، اللہ کے نام مانگنے والا، اللہ کا قرب و وصال مانگنے والا آ جائے، وہ کیسے خالی جا سکتا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار سانم روز اول با خدا،
اللہ کی سچی طلب لے کے آنا تمہارا کام ہے، واصل باللہ پہلے دن کر دینا یہ فقیر باہو کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کے اور بالخصوص حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مستفید فرمائے اور راہ ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔